اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک چیز آج کل اور بہت پھیلائی جا رہی وہ یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کی رضائی والدہ نہیں تھی۔ اچھا دیکھیے، ابھی میں آپ کے سامنے اس کی چیز پیش کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں یہ آخر کو ان بحثوں کو لانے کی ضرورت کیا، بھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے نا۔ دیکھیے، ہم پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب وہ انحراف بن جاتا ہے اور ایک پورا تناور درخت بن جاتا ہے، اس کے بعد اگر آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مسلسل یہ چیزیں جو ہے نا فروغ پا رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل زیادہ تر ساری جنگیں سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہیں، سارے افکار سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائے جا رہے ہیں، اور انٹیلیکچوئل حضرات، پڑھے لکھے افراد جو کمپیوٹر کے اوپر بیٹھتے ہیں، ان کے دماغوں کو مسموم کرنے کے لیے، زہر آلود بنانے کے لیے چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، درود بھیجیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر اسلام کی رضائی والدہ، جن کی قبر مبارک جنت البقیع میں، مومنین سب وہاں پر جاتے ہیں، اور مکے ہی میں یا اس جگہ کے اوپر کہ جہاں پر حضرت حلیمہ رہا کرتی تھی، ایک منسوب مقام بھی ہے کہ جہاں کے متعلق یہ بات کہی جاتی، ظاہر ہے کہ وہ اب تو اتنی ثابت شدہ نہیں ہے، کہ یہاں پر حضرت حلیمہ رہا کرتی تھی۔ تو معاذ اللہ اب ان کی ایمان کو مشکوک بنانے کے لیے بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، اور کچھ افراد تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی مشکوک تھا یا وہ کافرہ تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر نے ان کا دودھ پیا ہو؟ اور بعض شاعر نما ذاکر یا ذاکر نما شاعر اس قسم کی باتیں مجلسوں میں پڑھنا شروع ہو گئے۔ دیکھیے، باطل کی ہمیشہ سے ایک اور بات دماغ میں رکھی، باطل کی ہمیشہ سے ایک حکمت عملی ہے جسے کہا جاتا ہے مقدسات کی توہین، مقدسات کی توہین کرنا۔ اب آپ دیکھیں کتنے مظالم ہو گئے تھے کربلا میں، لیکن لاشوں کی پائمالی کیوں کروائی گئی؟ سروں کو کاٹ کر شہداء کے نیزوں پر کیوں بلند کیے گئے؟ خواتین عصمت و طہارت کو سروں سے چادریں چھین کر بازاروں میں کیوں گھمایا گیا؟ اسی طرح سے قبروں کی توہین وہ لوگ کیوں کرتے تھے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کو مخفی کیوں کیا گیا؟ اور ان کے قبر کو کھود کر جسم نکالنے کی اور اس پر نماز پڑھنے کی دھمکی کیوں دی گئی؟ اسی طرح سے مولا کی اپنی قبر جو ہے وہ مخفی کتنے عرصے تک مخفی رہی اور اس کے بعد پھر ظاہر ہوئی۔ تو ہمیشہ سے دیکھیے ظالم بادشاہ ان قبروں کو کھدواتے بھی رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر تو ہل چلوائے گئے، نہروں کا جو پانی کا رخ وہاں پر موڑا گیا، اور جس اعتبار سے آل سعود نے جو جنت البقیع وغیرہ کو مسمار کروایا، مقدسات کی توہین۔ اور موجودہ زمانے میں جو ناصبی حضرات ہیں اور دشمنان اہل بیت یہی کام شام اور مختلف علاقوں کے اندر انجام دے رہے ہیں کہ مزارات کو جو مقدسات ہیں ان کو منہدم کر رہے ہیں، مساجد کو منہدم کر رہے ہیں، امام بارگاہوں کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں۔ حجر ابن عدی کی قبر وغیرہ کا جو آپ نے کچھ عرصے پہلے دیکھا، ان کی بے حرمتی کی قبر مبارک کی، ان کی حضرت جعفر طیار کے مزار کو جو نقصان پہنچایا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کے اوپر جو ہے وہ اکثر و بیشتر بمباری کرتے رہتے ہیں۔ حضرت رقیہ کا تو کتنے عرصے کے بعد اس کو جس حالت کے اندر ان کے روضے کو حضرت سکینہ کے، حضرت رقیہ کے جو اتنا نقصان پہنچایا، اور اب وہاں سے شامی فوجوں نے اس کو آزاد کرایا ہے۔ تو یہ تو ایک طرح سے فزیکل طور پر جو حملے کرتے تھے، یہ بھی مقدسات کی توہین فزیکلی کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ ہے مقدسات کی توہین کا، وہ ہے علمی اور تحریری طور پر توہین کرنا۔ مثلا ہم کب سے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کو ثابت کرتے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شخصیات جو مقدس شخصیات ہیں ان کو مشکوک بنانا، ان کے ایمان کو مشکوک بنانا، شک کا بیج ڈالنے سے بھی احترام میں کمی ہوتی، وہ باطل اس کے اوپر بھی کام کرتا ہے، اور یہی بات غلو کے اندر بھی پائی جاتی۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی حضرت علی کو، امیر المومنین کو، اگر کوئی شخص اللہ ثابت کرتا ہے تو باوجود ہے کہ اپنی تمام تر عظمتوں کے، اس کے باوجود وہ اللہ ہو تو نہیں جائیں گے۔
تو جو ان کے حقیقی فضائل ہیں لوگ ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیں گے. حقیقی فضائل. کتنے ہی نوجوان آج ایسے ہیں کہ جو فضائل کی بہت سی صحیح روایات کو بھی علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہیں اس میں غلو تو نہیں. یعنی جو اب کیا ہوا, غلو کو اتنا پھیلایا گیا کہ ان کے حقیقی اور اصلی فضائل ہیں وہ بھی لوگوں کی نگاہ میں مشکوک ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں بھی تو غلو نہیں ہو جائے گا کہیں اگر اس حدیث کو ہم اس پر اگر اعتقاد رکھ لیں. اور یہی ان کا مقصد ہے. غلو کے پردے میں بھی اصل میں تقصیری کی سازش جو ہے وہ کی گئی. تو مثلا میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, اگر کوئی عام سے کوئی شخص ہے آدمی, اس کو اگر آپ مجتہد کہہ دیں, ظاہر وہ مجتہد بن تو نہیں جائے گا. بیچارے کی جو حیثیت ہے, جو معمولی سے تھوڑی بہت حیثیت ہے, اس سے بھی جائے گا وہ. 2 سوالات کے جوابات میں وہ ذلیل ہو جائے گا لوگوں کے سامنے. تو دیکھیے غلو و تفویض کے اندر بھی یہی نقصانات علماء کہتے ہیں کہ یہ خاص سازش ہے کہ باقاعدہ اگر کوئی شخص واقعتاً ان کے فضائل دیکھ کر قریب بھی آنا چاہے تب بھی غلو اور تفویض وغیرہ کو دیکھ کے بھاگ جائے. کرے کہیں میں کفر اور شرک کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا کہ کہیں میں کافر و مشرک تو نہیں ہو جاؤں گا اس بات کو عمل کرنے سے. تو اس قسم کے افکار کو جو غالیانہ چیزیں فروغ یوں دیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اہل بیت سے دور ہو جائیں, قریب نہیں آئیں گے دور کرنے کے لیے. تو اسی وجہ سے نہج الاسرار ہے یا مثلا خطبہ البیان ہے, اس طرح کے کتنے خطبات لوگوں کے اندر عام طور پر ذاکرین مجالس سے بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ اس میں سے اقتباس نکال کے جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر بھی پوسٹ کی جاتی ہیں اور لوگوں کو اس میں وہ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اسی کی ایک سازش ہے. اس لحاظ سے آپ اس بات کو دیکھ سکتی ہیں کہ جب بھی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام, کتنا بلیغ اور گہری نگاہ کا فتویٰ یہ. آغا سیستانی نے کہا کہ باقاعدہ کہ غیر شیعہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے نفس اور جان ہیں, اور رہبر معظم نے اور دیگر تمام مراجع نے بھی مقدسات کی توہین کو, ہاں علمی لحاظ سے محاکمہ ایک الگ چیز ہوتا ہے, تعصبات وغیرہ کو نکال کر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, کہ علمی طریقے سے بات ثابت کی جاتی ہے, وہ تو اپنی جگہ باقی رکھنا. لیکن تعصبات کے آگ کو فروغ دیتے چلے جانا یہ باطل یہ چاہتا ہے. خود آپ دیکھ لیں کہ جو آج یہ سروں کو کاٹ کے فٹ بال کھیلنا اور فلاں اور یہ سب کی چیز کیا ہے, یہ آپ فرقہ واریت کو مزید ابھارنے کے لیے, ورنہ کوئی بھی شخص جو عوامی طور پر پذیرائی چاہتا ہے وہ کبھی بھی یہ والے کام نہیں کرے گا. اسے پتہ ہے کہ نہیں یہ تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے, لیکن ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتے ہی کہ اس کے ذریعے تفرقہ فروغ پائے. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں. تو بڑا بلیغ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا کہ جو مقدسات کی توہین ہے یہ توہین کرنا حرام ہے. خالی صرف یہی نہیں کہ صرف ہمارے مقدسات بلکہ ہم دیگر لوگوں کے مقدسات کی بھی توہین اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں. تو اب کچھ ایسی چیزیں ہونے لگی ہیں کہ مسلسل کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی شخصیت کو بھی کچھ داغدار کیا جائے. اچھا, البتہ کچھ چیزیں لوگ اس کے طور پر پیش کرنے لگے ہیں, جیسے کہ مثلا ہم اس کتاب کی, اور بہت بہترین کتاب ہے, تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں کتاب موجود بھی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں اس میں فاضل جو مؤلف ہیں اس کے, انہوں نے اپنا ذاتی نظریے کے طور پر حاشیہ ڈال کے جو چیزیں لکھی ہیں تو اس کو لوگ اکثر بیس بنا رہے ہیں. یہ خود کتاب بہت اچھی ہے, اور ضروری نہیں کہ مثلا کسی چیز کو کوئی بات کسی نقطے سے اگر اختلاف کیا جائے تو لوگ اسے پوری کتاب یا اس مصنف کے خلاف اس بات کو سمجھنے لگیں, ایسا نہیں. تو اس کتاب کے اندر باقاعدہ یہ چیز لکھی گئی ہے, یہ اسی کتاب کا صفحہ ہی ہے کہ روایت کے ذریعے چیز لکھا ہے کہ پیغمبر کی پیدائش کو بھی 2 ماہ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا مدینے میں, کیونکہ وہ وہاں تجارت کے لیے گئے تھے, اور انہوں نے سوائے 5 اونٹوں اور چند بھیڑوں اور ایک حبشی کنیز ام ایمن کے علاوہ کچھ ورثے میں نہ چھوڑا تھا. اور حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ کی وفات کا اتنا صدمہ ہوا کہ دودھ خشک ہو گیا, چونکہ مکے کی آب و ہوا بچوں کے واسطے چندہ موافق نہ تھی, اس واسطے نواح کی بدو عورتوں میں سے دودھ پلانے کے لیے کے واسطے تلاش کی گئی. انا کے دستیاب ہونے تک ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے حضرت آن حضرت کو 3-4 مہینے تک دودھ پلایا. اقوام بدو کی عادت تھی کہ سال میں 2 مرتبہ موسم بہار اور موسم خزاں میں دودھ پلانے اور بچہ پالنے کی نوکری کی تلاش میں آیا کرتی تھیں. آخر حلیمہ سعدیہ کے نصیبے نے زور کیا اور وہ آپ کو اپنے گھر لے گئیں اور آپ حلیمہ کے پاس پرورش پانے لگے. یہ تاریخ اسلام کے اعتبار سے لکھا ہے انہوں نے. لیکن انہوں نے نیچے لکھا ہے مجھے اس تحریر کے اس جز سے کہ رسول خدا کو صوفی اور حلیمہ نے دودھ پلایا اتفاق نہیں. اچھا, پھر نیچے لکھا ہے کہ اگر تقریباً
اگرچہ تقریباً تمام مورخین نے صحبیہ اور حلیمہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت رسول اکرم کو دودھ پلایا تھا، اور تھوڑے دنوں نہیں بلکہ کافی عرصے تک پلایا تھا، لیکن میرے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کسی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور نے دودھ پلایا ہو۔ حضرت نوح سے حضرت عیسیٰ تک کے حالات دیکھے جائیں، کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی جسے رسول خدا کو حلیمہ وغیرہ کے دودھ پلانے کی تائید ہوتی ہو، اور ہمیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے قدرت کو اس امر پر اصرار شدید تھا کہ وہ اپنے نبی کو اس کی ماں ہی دودھ پلائے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم اور موسیٰ کا واقعہ دیکھیے، اندازہ لگائیے کتنے ناسازگار حالات و واقعات میں ان کی ماں کو دودھ پلانے کے لیے ان تک پہنچایا گیا، اور جب ایسا دیکھا کہ ماں کے پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے تو خود اسی بچے کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیے، جیسے کہ ابراہیم کے لیے ہوا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر بچے کو ماں کا دودھ دستیاب نہ ہو سکے تو کسی دوسرے طریقے سے شکم سیری ہو جائے۔ ان حالات میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انبیاء ما سبق کے طریقے سے ہٹ کر رسول اکرم کو ماں کے علاوہ کسی دوسرے کے دودھ پلانے کو کیوں کر تسلیم کیا جائے، خصوصاً ایسی صورت میں جب یہ بات تسلیم شدہ ہو کہ دودھ سے جو گوشت پیدا ہوتا ہے وہ نسب کے گوشت و پوست کی مانند ہوتا ہے، اور دودھ پلانے سے وہ رشتہ ناجائز ہو جاتا ہے جو نسب سے ناجائز ہوتا ہے۔ اور پھر ایسی صورت میں جبکہ ماں موجود تھیں اور عہد رضاعت کے بعد تک زندہ رہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن حضرت کو جناب آمنہ نے دودھ پلایا تھا، اور حضرت صحبیہ اور حلیمہ نے ان کی پرورش و پرداخت کی تھی۔ میرے اس نظریے کو اس سے اور تقویت پہنچتی کہ خدا نے حضرت موسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دودھ پلائے جانے کے سوال سے پہلے ہی تمام دائیوں کے دودھ کو موسیٰ کے لیے حرام کر دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا حضرت موسیٰ کو ماں کے علاوہ کسی کا بھی دودھ پینے سے بچانے کا اتنا اہتمام کرے، اور فخر موسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نظر انداز کرتے کہ ایسی عورتیں انہیں دودھ پلائیں جن کا اسلام بھی واضح نہیں ہے۔ یہ بات بہرحال ان کا ایک اپنا نظریہ جو کہ ابھی ہم آگے چل کر مجتہدین وغیرہ کے اس سے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ کافرہ تھیں معاذ اللہ، اور اس بات کو پروموٹ کیا جانے لگا، وہی مقدسات کی توہین کہ پیغمبر اسلام کے اتنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کافر معاذ اللہ ثابت کیا جائے۔ انہوں نے تو اپنا ایک نظریہ دیا، ہمیں اس پہ وہ نہیں ہے، ہم تو اس سے کیونکہ لیکن لوگ اس سے استنباط کر رہے ہیں ان کی اس کتاب سے، اس وجہ سے مجتہدین کا آپ کو فتاوی وغیرہ سلسلے میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، کچھ افراد ایسے بھی ہیں وہ تو اتنی عجیب و غریب دلیلیں بھی دینے لگے ہیں کہ معصوم کو فقط معصومہ ہی دودھ پلا سکتی۔ اب دیکھا جائے تو سوائے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کسی کی بھی ماں بھی معصومہ نہیں تھی، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی اپنی والدہ گرامی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود معصومہ نہیں تھی۔ تو یہ تو خیر ایک ایسی بات ہے جو کہ زور خطابت وغیرہ کے اندر کی جاتی ہے۔ تو پھر یہ آخر پیغمبر کی اپنی والدہ کے ہوتے ہوئے کیوں دائی کے سپرد کیا گیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی؟ اس کی جو وجہ ہے وہ آغا ابراہیم آیتی نے تاریخ پیغمبر اسلام کے اندر نقل کی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادر گرامی پیغمبر کی کم شیرگی اس بات کا سبب بنی تھی۔ وہاں کے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے جو وہاں کا موسم ہے کہ وہاں پر ان کا دودھ کم ہو گیا تھا پیغمبر کی والدہ کا، تو اس وجہ سے اس بات کا سبب بنی یہ بات کہ پیغمبر کو ایک رضائی ماں کے سپرد کیا جائے۔ تو یہ اہتمام ہوا۔ اچھا، اب اس کے اندر جو بھی آپ نے پچھلے دلائل سنے ان کے، اس کے اندر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ پر دودھ کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور قرآن کی ایک آیت کا حوالہ بھی اس کے اندر دیا، وہ یہ ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اچھا، یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرام قرار دینا یہ حرمت تشریعی نہیں تھی بلکہ حرمت تکوینی تھی۔ ایک ہوتی ہے حرمت تشریعی، یعنی شریعت کے لحاظ سے، جس طرح آپ کہ مثلا شراب پینا حرام ہے، حرمت تشریعی ہے یعنی شریعت کے اندر حرام ہے، اور ایک ہوتی ہے حرمت تکوینی، کسی خاص وجہ سے اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ موسیٰ اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ نہ پئیں، اس کو حرمت تکوینی کے عنوان سے۔ تو علماء نے جب جہاں اس کی تفاسیر لکھی ہیں وہاں آپ صرف عربی کے ایک لفظ کو نہیں پکڑ لیں گے کہ ہم نے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ بھی پیدا ہوئے تھے، ابھی نابالغ تھے، ابھی ان کے اوپر جو ہے اس لحاظ سے شریعت کے احکام کے لحاظ سے
یہ پروردگار کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان پر دودھ شرعاً حرام قرار دے دیا تھا ہم نے، یہ نہیں تھا، بلکہ تکوینی طور پر حرام، اور اس کی ایک وجہ تھی۔ اچھا وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ خود قرآن نے بتائی کہ پیدائش کے بعد یہ خوف تھا کہ موسیٰ قتل نہ کر دیے جائیں، کیونکہ ہر بچے کو فرعون قتل کر رہا تھا، تو خدا نے حکم دیا کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ، مثلا یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال سے خوفزدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا، بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ تو قتل کیے جانے کا خوف تھا، تو ماں سے اپنے اس بچے کی جدائی ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ مادر موسیٰ کو بچے سے ملانے کے لیے، مادر موسیٰ جن کا نام یوکابد تھا، ان سے بچے کو ملوانے کے لیے کہ ناقابل برداشت جدائی اور غم کے اندر مبتلا ہو گئی تھی مادر موسیٰ۔ اس بات کا انتظام پروردگار عالم نے کیا کہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی دایا کا دودھ جو ہے موسیٰ نہ پئیں، اور یہ اس بات کا سبب بنا کہ مادر موسیٰ بچے کی کہیں اس جدائی کے اندر اس راز کو فاش نہ کر دیں جو پروردگار ابھی اس کو راز رکھنا چاہ رہا ہے، اور یہ قرآن کی آیت میں بھی آیا، اور موسیٰ کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کے باعث اس راز کو ظاہر کر دیتی ہیں اگر ہم ان کے دل پر صبر و سکون کی قوت نہ اتارتے، یعنی ان کی اس وجہ سے دائیوں کا دودھ حرام قرار دیا، یعنی اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے کسی دایا کا دودھ نہیں پیا کہ پروردگار نے ایسا اہتمام کیا کہ کسی طریقے سے مادر موسیٰ واپس موسیٰ کے پاس چلی جائیں دودھ پلانے کے لیے، تاکہ ان کا جو غم سے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی، اپنی اس بے قراری کی وجہ سے اس راز کو نہ ظاہر کر دیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ پیغمبر کے لیے ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پینا حرام تھا، اس وجہ سے موسیٰ کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا، نہیں، یہ اس وجہ سے تھا کہ مادر موسیٰ کی حالت ایسی ہو چکی تھی، خود قرآن کی آیات کے اندر آگے چل کر ہے کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی جو پروردگار ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ احتمال پیدا ہو گیا، تو پروردگار عالم نے اس طرح سے حکمت عملی بنائی، اور پھر اگلی آیات میں کہ پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھوں میں بھی ٹھنڈک ہوتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ پورا واقعہ اصل میں یہ تھا کہ یہ موسیٰ کو ان کی والدہ کی جدائی کے غم کی وجہ سے وہاں تک پلٹایا گیا، نہ یہ دودھ پلانے کا اس وجہ سے مسئلہ نہیں تھا کہ ان کے اوپر ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پینا جو ہے وہ کہ نبی کسی اور کا دودھ نہیں پی سکتا اپنی ماں کے علاوہ، اس وجہ سے اس بات کو ایک بیس بنا کے جو ہے وہ اچھالا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر علماء تاریخ نے دو احتمالات ذکر کیے کہ کیا موسیٰ دودھ پلا کر واپس چلی جاتی تھیں، یا بچے کے ساتھ محل میں رہتے ہوئے بچہ مکمل طور پر ماں کے پاس رہا تھا۔ تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے، لیکن علماء کہتے ہیں نوزائیدہ بچہ جتنی جلدی ماں کا دودھ پیتا ہے اس میں زیادہ قرین عقل یہی ہے کہ مادر موسیٰ نے فرعون کے محل میں قیام کر لیا تھا، کیونکہ بچے کو تو ہر 2 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد دودھ پلانا ہوتا ہے، بار بار یہ تو نہیں کر سکتی کہ دن میں ایک دفعہ پلایا اور چلی گئی پھر اگلے دن آ رہی، تو بچے کی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں تو بار بار دودھ پلانا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے مادر موسیٰ نے وہیں پر ہی قیام کیا تھا، اور یقیناً وہیں پر ہی کھانا پینا بھی کھایا ہوگا اپنا۔ بہت سے لوگ اس کے اندر بھی چیزیں لے کر آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کافر اور اتنے ظالم کے گھر کا کھانا جو ہے وہ کھا لیں، تو اور باقاعدہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے، جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی جس نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا تھا، اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ کافر کے گھر کا ہر مال حرام ہو۔ یہ لوگ عام طور پر یہ چیز سمجھتے نہیں، اور وہ کیونکہ اس کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے تو بہرحال اس لحاظ سے ان کے اوپر ایک اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسی فرعون کے گھر کے اندر ہی مادر موسیٰ اس لحاظ سے تربیت کرنے اور دودھ پلانے کے حوالے سے رہی تھیں، اور اس کے بعد جب شیر خوارگی کا زمانہ پورا ہو گیا تو مستقل طور پر پھر موسیٰ کو فرعون کے حوالے کر دیا تھا۔ اور بہرحال یہ بھی ہے کہ ہمارے جو 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ دریا میں ڈالے جانے کے واقعے کے بعد سے لے کر، یعنی مادر موسیٰ کے موسیٰ سے جدائی فقط 3 دن کی تھی، 3 دن کے اندر مادر موسیٰ کے پاس پہنچ گئی تھی، اور اس کے بعد جوانی تک موسیٰ فرعون کے محل میں رہے،
اور باقاعدہ قرآن کے اندر موسیٰ یہ فرعون کا قول بھی نقل کیا گیا. ابھی تو پہلے کہ بس ہم نے یہ تو پروردگار عالم کہہ رہے بس ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیے جو ابھی آپ نے سنا. پھر فرعون نے یہ بات کہی تھی کہ کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن کی حالت میں نہیں پالا تھا اور تم نے اپنی عمر کے کتنے ہی سال ہمارے اندر بسر کیے تھے اس کے محل میں. یعنی فرعون کے محل میں کتنے ہی سال حضرت موسیٰ نے گزارے, کتنے ہی سال. تو اس کا مطلب ہے جب کتنے سال گزارے تو وہیں کا کھانا بھی کھاتے ہوں گے, وہیں خورد و نوش کی چیزیں بھی وہیں کی تناول فرماتے ہوں گے حضرت موسیٰ. تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب دودھ اس لحاظ سے یہ نجاست اور یا کافرہ تھی, کیسے ممکن ہے کہ ان کا دودھ پئیں, تو فقط شیر خوارگی کے زمانے ہی تک تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا, اس کے بعد تک بھی جو ہے وہ نجاست کھانا ناجائز ہوتا ہے. تو اس کے بعد تو قرآن کی آیت ہے کہ کتنے ہی سال موسیٰ فرعون کے محل کے اندر رہیں, تو یقیناً وہاں کی چیزیں بھی سب جو ہے وہ کھائی ہوں گی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر جب موسیٰ نے اپنی جوانی کو پہنچ گئے, قرآنی آیت بھی اور سن اعتدال پر آ گئے, تو ہم نے انہیں نبوت اور علم و دانش سے نوازا. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے اس کا صلہ دیا کرتے ہیں جو قرآن کی آیات بھی. اور اس کے بعد پھر موسیٰ نے توحید کی گفتگو کرنا شروع کی, جو کہ جی اس کے بعد پھر موسیٰ نے اس انداز سے توحید کی گفتگو کرنا شروع کی, جو بہرحال فرعون نے پھر اس کے بعد وہ جو واقعات ہیں قتل کا ان کا ارادہ کر لیا, اور موسیٰ بھاگ گئے وہاں سے چھوڑ کے محل کو, پھر شہر میں آ گئے, پھر وہ قبطی کو انہوں نے قتل کر دیا, وہ جو پورا آپ قرآن کے اندر پڑھتی ہیں. تو بہرحال نجم الحسن کراروی صاحب کی اس جو انہوں نے اپنا ایک اختلافی نوٹ اس سلسلے میں لکھا ہے, اس نظریے کسی بھی عالم نے, کسی مجتہد نے, کسی مورخ نے, کسی مفسر نے اس نظریے کی تائید نہیں کی ہے. اور یہ مسئلہ فقط 2-2.5 سال کی رضاعت تک نہیں تھا, یعنی کہ ماں کے دودھ کو تو چلے 2 سال تک صرف پلانے کا اس لحاظ سے حکم ہے, لیکن اس کے بعد جوانی تک بھی موسیٰ فرعون کے محل میں رہے ہیں. اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام, جو عام طور پر دیکھیے پیغمبر کا نفس جو ہوتا ہے اور پیغمبر اسلام کا جو نفس تھا, یہ اتنا قوی نفس تھا کہ اس بات سے بہت بالا ہے کہ کسی عورت کے دودھ سے متاثر ہو جائے. کہ اس کو پڑھ کے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے اثرات آنے لگتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے ان کے دلائل میں سنا تھا کہ اسی سے گوشت پوشت نمو پاتا ہے, اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. تو پیغمبر کا انتہائی قوی نفس, خاتم الانبیاء کا, وہ کیسے کسی عورت کے دودھ پلانے سے متاثر ہو سکتا ہے, بالفرض اگر ہم اس کو ان کی اس بات کو مان بھی لیں. اور پیغمبر نے اس کے بعد کیا بازاروں سے پیغمبر اشیاء خورد و نوش ان کافروں سے نہیں خریدتے تھے, ان کو استعمال نہیں کرتے تھے پیغمبر, اس سے بھی کوئی متاثر نہیں ہوتے تھے. تو بہرحال اب دیکھیے اس میں آغا سیستانی سے بھی ایک استفتاء اس سلسلے میں کیا تھا ہم نے, اور اس میں سوال یہ پوچھا تھا کہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کی رضائی والدہ تھیں, رضائی والدہ نہیں تھیں, اور یہ واقعات جھوٹ ہیں, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو وہاں سے ان کا یہ جواب آیا کہ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کی رضائی والدہ تھیں. آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا دودھ کم ہو گیا تھا, اس لیے آپ کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا تھا. اور اس زمانے میں اشراف و بزرگان عرب میں یہ رسم عام تھی کہ اولاد کو دایا کے سپرد کرتے تھے. یہ آیت اللہ سیستانی کا ہمیں جواب ملا, جو کہ فارسی میں موجود بھی ہے ہمارے پاس, اس کا بھی آپ نے ترجمہ دیکھا. اسی طرح سے آیت اللہ صادق شیرازی نے بھی باقاعدہ علامہ مجلسی سفینۃ البحار کے حوالے سے بات تحریر فرمائی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ مومنہ اور موحدہ تھیں اور دین ابراہیمی پر تھیں, اور ہرگز طریقہ جاہلیت پر نہ تھیں. اور پھر مرزا حسین نوری وغیرہ کا حوالہ بھی انہوں نے دیا. تو ان جو مجتہدین کا جو نظریہ ہے وہ بھی اس بات کے بالکل خلاف ہے, اور یہ ان کے فتوے کا جو ہے وہ متن ہے. تو دیکھیے تمام مسلمان جب وہاں جنت البقیع جاتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر پہ بھی جاتے ہیں, اور ان کی باقاعدہ ایک زیارت بھی جا کر پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا ام رسول اللہ, السلام علیک یا مرضعۃ رسول اللہ, اے رسول اللہ کی والدہ آپ پر ہمارا سلام ہو, اور اے رسول اللہ کو دودھ پلانے والی آپ پر ہمارا سلام.
تو تمام مسلمان جنت البقیع جا کر باقاعدہ طور پر یہ بات کہتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے خلاف ہم نے دیکھا کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس پہ ڈسکشنز شروع ہو گئے ہیں, بہت زیادہ اس کے خلاف باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور مقدسات کی توہین کے حوالے سے ان چیزوں کو رائج کیا جا رہا ہے کہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے اوپر علمی حملے کیے جائیں, ان کے ایمان کو مشکوک بنایا جائے تاکہ اس کے بعد کے مرحلے ان کے لیے آسان ہو جائیں. کچھ عرصے یہ کام کریں گے, اب نوجوان کتنے ہیں جو کہ اس کے اوپر بحثیں کر رہے ہیں اور باقاعدہ وہ بھی اس نظریے کو ماننے لگے ہیں اور معاذ اللہ صراحتاً کہنے لگے ہیں کہ ان کا اسلام ثابت نہیں ہے اور وہ اسلام کے اوپر ان کا انتقال نہیں ہوا. ایک لحاظ سے جسے کہا جائے معاذ اللہ کہ وہ کافرہ تھیں. اس قسم کے نظریات کا اظہار کرنا تو پہلے اسے کہ نوجوان آپ کے گھروں کے اندر بھی آئیں گے, آپ کے بھائی بہن شوہر ان نظریات کے حامل ہو کر, اور ایک ابتدا وہ لوگ اس سے کر رہے ہیں, اس کے بعد دیگر آہستہ آہستہ مقدس ہستیوں کو بھی نشانہ بنائیں گے, جیسے غلو کے پردے میں نشانہ بنانے لگے. تو پہلے سے آپ کو ان تمام چیزوں کے متعلق آگاہ کرنا مقصود تھا. بس یہاں پر اپنی گفتگو روکتے ہیں. 3 چیزوں کے اوپر ہی آج ہمیں اپنی گفتگو رکھنی تھی, تو یہاں پر گفتگو روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. يا صاحب السماء